الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرشید۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ مسجد کی جو اضافی پنکھے چل رہے ہیں اس کو بند کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، کل ہم نے سماعت کیا پہلی ہجری کے واقعات۔ پہلی ہجری وہ ہجری یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرمائی، تو اس کو پہلی ہجری کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ تاریخ ہے کہ اس کے بعد آج تک یہ ہجری تاریخ کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یعنی 1447 یا 48 سے تو حضور علیہ السلام کو مدینہ میں تشریف لائے ہوئے 1447 سال تقریباً ہو چکے، اور یہیں سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوا۔ اس کے اندر ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے 3 جانثاروں کی وفات ہوئی۔ کفار نے خوشیاں منانا شروع کی، یہودیوں نے خوشیاں منانا شروع کی، اور حضور کو چونکہ غم لاحق ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہوتے تو ان کو کوئی اللہ تعالیٰ غم نہ عطا کرتا، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے 3 جانثار صحابی وفات پا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بھی 2 بڑے کفار کے جو سرداران تھے ان کو بھی اسی دوران موت آ گئی، اور وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ اس میں سے ایک عاص بن وائل سہمی تھا اور دوسرا ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ 2 تھے کہ یہ کفاران کے سرداران تھے، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واصل جہنم فرمایا۔ تو یوں کو مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غم کو کم کیا وہ کفار کے ان 2 سرداران کی موت کے باعث کم کیا۔ اسی سال میں یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر تعویذ کر دیا ہے، جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ میں اب ان کی اولاد نہیں ہوگی، اب ان کی اولاد نہیں ہوگی، ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ اور وہ جادو اس قدر تیز ہے کہ اب ان جو مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے ہاں کسی کی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ اسی سال 1 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ حضور کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر، کیا خوشی کا سماں تھا کہ مدینہ میں ہجرت کے باعث بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین کے ہاں ہوئی تو عبداللہ بن زبیر کی ہوئی۔ اللہ اکبر، صحابی جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو لے کر جانے کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے اپنے منہ سے نوالا چبا کر عبداللہ بن زبیر کو عطا فرمایا، اور انہوں نے وہ پہلی گٹھی جس کو کہتے ہیں یہ عبداللہ بن زبیر کو نصیب ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ملا کر حضور علیہ السلام نے ان کو کھلایا۔ تو یوں یہودیوں کا یہ گھمنڈ بھی ختم ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب مسلمانوں کے ہاں اس سال کوئی ولادت نہ ہوگی۔ لیکن اللہ کا کرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے عزت کسی کو دے اور جیسے چاہے کسی کو ذلت دے۔ تو ان کے مقدر میں ذلت لکھی تھی، تو عبداللہ بن زبیر کے آنے سے ان کو وہ ذلت نصیب ہوئی، اور عبداللہ بن زبیر کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے پہلا نوالا، پہلی جو گٹھی حاصل کی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، یعنی حضور کے جو منہ سے جو پیسٹ بنی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تناول فرمائی۔ تو یہ پہلا سال تھا، مکمل ہوا۔ آج سے ہمارے دوسرے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجرت کا دوسرا سال۔ بولیے ہجرت کا دوسرا سال یعنی 2 ہجری۔ اس کے اندر بہت اہم ترین واقعات آئے۔ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا۔
جب مسلمان مکہ میں رہتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضور بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف، اب مسلمانوں کا جو قبلہ اول بیت المقدس کی طرف آپ جو ہے وہ نمازیں ادا کریں، جو فی زمانہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فلسطین میں ہے، اور وہاں پر کافی بمباری ہو رہی ہے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت اور عقل عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازوں کو ادا کریں۔ تو چنانچہ تقریباً 16 یا 17 مہینے، کتنے 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازوں کو ادا کیا۔ مگر یہودی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کی ہماری چیز میں، ہر چیز میں مخالفت ہے۔ اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو دیکھو مسلمانوں نے جو ہے وہ 9ویں کا بھی شروع کر دیا، یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ان کا دین جو ہے وہ ہمارے مطابق ہے کہ ہم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، اور مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف اپنے منہ کو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو کہتے تھے، مسلمانوں کو چڑھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا دین ہر چیز میں مخالفت رکھتا ہے، لیکن قبلہ تو ہم سبھی کا ایک ہی ہے۔ ادھر جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کے دل میں یہ بار بار آرزو ہوتی اور آپ بار بار اپنے چہرے انور کو اٹھا کر نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ یہ قبیلہ بنی سلمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ حالت نماز میں آپ پر وحی نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا، اے محبوب ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب آپ کا چہرہ اٹھانا، وجہی کا اپنا چہرہ آپ کا، فی السماء آسمان کی طرف، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ دو عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جانے کائنات کی رضا چاہتا ہے۔ یعنی میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی دیکھنا چاہتا ہے، تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، رسول اللہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے، اور رسول اللہ کی مخالفت میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی مخالفت ہے۔ ابھی آپ اپنا پھیر دیجئے منہ، اپنا چہرہ ابھی آپ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف، بولیے سبحان اللہ۔ یعنی ظہر کی نماز کا وقت تھا تو یہ تمام حضور کے اصحاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنے چہرے کو گھمایا۔ آج بھی وہ مسجد مسجد قبلتین کے نام سے یاد کی جاتی ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ کیا؟ 2 قبلوں والی مسجد۔ لیکن دیکھیے شرعی قاعدہ کیا ہے، شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو، بڑی اہم ترین بات کرنے لگا ہوں، امام نماز پڑھا رہا ہو اور امام کے پیر سے آگے مقتدی کا پیر چلا جائے، مقتدی کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ مقتدی امام سے آگے نکل جائے، مقتدی کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مسجد قبلتین کو دیکھیں گے تو اپوزٹ سائڈ میں، یعنی ایک طرف اس طرف قبلہ ہے تو دوسرا اس طرف قبلہ۔ اب حضور کے جو اصحاب تھے وہ تو پیچھے کھڑے تھے اور حضور آگے کھڑے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اپنا چہرہ مبارکہ گھمایا ہوگا اور کس انداز میں صحابہ کی وہ لائن پیچھے گھومی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن محققین یہاں بات لکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہے اور ہم تمام کے تمام شریعت کے تابع ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شریعت بنانے والے ہیں، حضور ہی شریعت کا بتانے والے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام چیزیں، یہ ان تمام چیزوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور مقتدی آگے ہو گئے تھے، پھر حضور آگے آ کے بڑھ کر حضور نے نماز ادا کی۔ مختلف راویوں نے اس کی تحقیق کو بھی بیان کیا کہ یوں پہلی ایک صحابہ کی صف پیچھے گھومی، پھر دوسری گھومی۔ خیر ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا جو مطمع نظر تھا، جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی تھا، تو یہ بحمدہ تعالیٰ مکمل ہوا اور آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے اور اس شاکان جا کر وہاں پر نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔
اس قبلے کے بدلنے کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تحویل قبلہ. اور اس سے یہودیوں کو بڑی تکلیف پہنچی. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو اعتراضات کرتے تھے. جیسا ہی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا تو اس سے بڑی ان کو تکالیف ہوئی. انہوں نے کہا ویسے بھی مسلمان ہماری مخالفت کرتے تھے, اس چیز میں بھی انہوں نے مخالفت کر دی تو کیا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں حالت ہوتی ہے ایک مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ کم نصیبی کی بھی ایک جو ہے نا وہ ایک آخری ڈگری ہوتی ہے, لیکن ان کی اتنی کم نصیبی کہ انہوں نے اس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں اللہ کی خوشی کو نہ سمجھا, بلکہ انہوں نے اس پر بھی اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ اکبر. جنہوں نے مسلمانوں پہ اعتراضات کیے تو اللہ نے ان کو بے وقوف قرار دیا. بولیے سبحان اللہ. اللہ نے کہا بے وقوف کہیں گے عنقریب, یعنی وہ منافقین کی جماعت جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھی, جیسے ہی قبلہ گھوما تو انہوں نے بھی کچھ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی اور کہا کہ یہ تو ان کا قبلہ ہی سیٹ نہیں ہو رہا, کبھی اس طرف قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں, کبھی اس طرف پڑھتے ہیں. پہلے جو ہے وہ جب مدینہ میں تھے تب مکہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے, جیسے ہی مدینہ میں آپ مکہ میں تھے تو مکہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازوں کو ادا کرتے تھے, مدینہ میں آئے تو بیت المقدس کی طرف کر رہے ہیں, پھر دوبارہ 17 مہینے بعد دوبارہ ادھر مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نمازوں کو ادا کر رہے ہیں. یہ ان کا تو قبلہ ہی سیٹ نہیں ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ عنقریب بے وقوف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے. آپ کہہ دیجئے پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے, وہ جسے چاہے سیدھی راہ عطا فرماتا ہے. یعنی مشرق و مغرب, شمال و جنوب, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سمت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے, وہ تمام جگہ پر موجود ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ کسی سم کا محتاج نہیں کہ ہم اس سم کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کریں گے تو ہماری نماز ہوگی. ہاں اس کو ہم جو ہے وہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ کوئی ہمارا نمازی بولے امام صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے تو آج میں آپ کی مخالفت میں نماز پڑھوں گا, شرعی احکام پھر بھی لاگو ہوں گے. تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ پورب اور پچھم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے, وہ چاہے جسے سیدھی راہ عطا فرماتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہمارا جو قبلے کی بدلنے کی وجہ تھی اس کی حکمت بھی مالک لم یزل نے ارشاد فرمائی, اور قرآن میں فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے. ہم نے جو آپ کا پہلا تھا وہ اس لیے تبدیل کیا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ منافقین کون ہیں اور آپ کے پیچھے اعتراضات کرنے والے کون ہیں, کامل ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے ایمان والے کون ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا تھا, تو ہم نے آپ پر واضح کرنا تھا, تو اس لیے ہم نے قبلے کی تبدیلی کا یہ معاملہ کیا. اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا, اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی, مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی ان کے لیے تو رسول اللہ نے جہاں منہ گھمایا, حضور کے اصحاب نے بھی منہ گھمایا, لیکن جن کو یہ ہدایت کاملہ نصیب نہیں تھی تو انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. آگے چلتے ہیں. اسی سال میں 2 ہجری کے اندر, ادھر توجہ رکھیں, 2 ہجری کے اندر لڑائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم عطا فرمایا. کیونکہ اب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم تھا کہ آپ صرف دلیلوں کے ذریعے, اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے, اچھے کردار کے ذریعے, اپنے صبر کے ذریعے, اپنی استقامت کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں, اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم تھا کہ مسلمانوں کو جتنی بھی تکالیف آئیں صبر کریں. اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم کرنا شروع کر دیے, اور اس قدر ظلم کی تعداد بڑھا دی کہ مسلمانوں کا جینا اجیرن ہو گیا. لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے اور مسلمانوں کو فنا کرنے کے در پہ ہو گئے, تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو تم لوگوں سے جنگ کا ارادہ کرے یا جنگ کی ابتدا کرے تو تم بھی ان سے لڑنا شروع کر دو. چنانچہ 12 صفر 2 ہجری میں
وہ یادگار دن ہے تاریخ اسلام کا جس میں خداوند قدوس عز و جل نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمانوں سے جن سے لڑا جاتا ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یہاں پر علامہ صاحب نے پھر ایک اور بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی وہ یہ فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند قدوس نے کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ جب تمام کفاران عرب پر یہ واضح ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ ہی حق پر ہے اور ان کا لایا ہوا دین بھی حق پر ہے، تو جب حق واضح ہو جائے تو پھر دوسری صورت میں نہ ماننے پر ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ تلوار بازی کی جاتی ہے۔ جب حق واضح ہو جائے اور سامنے والا بندہ حق نہ مانے، حق کو جھٹلا دے، تو پھر اس بندے کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بھی مسلمانوں پر یہ جہاد کا حکم آیا۔ اچھا، اس کی چند وجہ بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد جیسے ہی ذہن میں آتا ہے یا مولوی کی تصویر ذہن میں آتی ہے تو جہاد کی ایک شکل ذہن میں آ جاتی ہے کہ اب بس مار گاڑ ہوگی، اب بس مولانا صاحب جو ہے وہ تلوار اٹھا کر میدان میں آ جائیں گے اور ایسا شہید کرنا شروع کر دیں گے، بس ختم، سب کو واصل جہنم کر دیں گے ایک سے لے کے آخر تک۔ تو میرے بھائیو، جہاد کے فرض ہونے کی چند وجہ بھی تھی۔ اس میں اول وجہ علماء نے لکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکالیف برداشت کی، حضور کے اصحاب نے تکالیف برداشت کی، حضور کی صحابیات نے تکالیف برداشت کی، حضور کو ہجرت کرنا پڑا، حضور طائف میں گئے وہاں تکالیف برداشت کی، حضور جہاں جہاں لوگوں کو اعلاء کلمت الحق کہہ رہے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ابو جہل ان کے پیچھے کہہ رہا ہے یہ میرا جو ہے یہ بھتیجا جو ہے وہ مجنون ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، محمد کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر لی، مسلمانوں نے ہجرت کر لی، مدینہ میں آ گئے، لیکن کفاروں کو ابھی بھی آرام نہیں ہے، کبھی وہ نجاشی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو واپسی لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی الغرض انہوں نے یہ اپنا شیوا بنا لیا تھا، انہوں نے اپنی نیتیں کر لی تھی کہ ہم مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹائیں گے۔ تو ایک تو یہ وجہ بنی کہ ان کو مسلسل نرمی دینے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ جہاد فرض ہو گیا کہ جب مدینہ آ گئے، محمد الرسول اللہ نے اپنا شہر چھوڑ دیا جس میں وہ پیدا ہوئے، ان کا لڑکپن، ان کے جوانی، ان کے معاملات، ان کے اصحاب وہاں رہا کرتے تھے، سب اہل و عیال کو چھوڑ کر جب مدینہ آ گئے تو کفار کا یہ کام بنتا تھا کہ ان کو وہیں پر چھوڑے رہنے دیتے، لیکن انہوں نے ان کے پیچھے بھی سازشیں شروع کر دی۔ تو یہ اولاً حکمت لکھی علماء نے کہ جہاد فرض ہو گیا کہ اب رسول اللہ کو فرمایا کہ اب جو کافر آپ کے سامنے آئے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ ایسی چیزیں کرنا شروع کرے تو آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ اچھا، دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکے آئے، اور پرانے تعلقات کی بنا پر ان کو جو ہے امیہ بن خلف نے اپنے پاس رکھا، چونکہ یہ بھی مہاجر تھے، اور یہ دوبارہ جب مکہ آئے تو امیہ بن خلف نے ان کو پناہ دے دی۔ اب جب ابو جہل نے دیکھا کہ جو ہے یہ حضرت سعد بن معاذ یہ دوبارہ مکہ میں آئے ہوئے، تو انہوں نے ان کو بہت برا کہا، اور اتنا برا کہا کہ امیہ بن خلف کو کہا کہ اگر تو نے ان کی پناہ نہ لی ہوتی تو یہ زندہ واپسی نہ جاتے۔ تو دیکھیے کہ ایک وہ لوگ جو جن کو پناہ دے دی گئی ہے، پناہ دینے کے باوجود بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ تو دوسری وجہ علماء نے لکھی کہ جو جس کی پناہ میں آ جاتا اس کے باوجود بھی اس کو سرزنش کی جاتی، اس کو مجبور کیا جاتا، اس کو طرح طرح کی گالیاں دی جاتی، اور اس کو جو ہے وہ مجبور کیا جاتا کہ وہ کسی طریقے سے بدزن ہو کر دین اسلام کو چھوڑ دے۔ تو یہ دوسری وجہ علماء نے لکھی کہ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا۔ اچھا، تیسری وجہ علماء نے لکھی کہ کفار مکہ نے صرف دھمکیاں نہیں دی بلکہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کی شروع کر دی، اور کہا کہ محمد اب مدینہ چلے گئے، نجاشی کے دربار میں معاملہ حل نہیں ہو سکا تھا، وہاں بھی اصحاب رہتے رہے تھے، اب وہ جب مدینہ آ گئے ہیں تو اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام کے تمام مکہ سے لشکر لے جا کر مدینہ پر حملہ کریں۔ تو یہ ایک تیسری وجہ علماء نے لکھی کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب کو ختم کرنا ہے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا، اور یہ جہاد کا حکم 2 ہجری میں واقع ہے۔
کون سی ہجری میں؟ 2 ہجری میں واقع آیا۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چنانچہ کفار مکہ کا جو ارادہ تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی واضح ہو گیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرنا شروع کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا۔ پہلا فیصلہ کیا کیا کہ کفار مکہ جو شام جائیں گے تو مدینہ میں ہم ان کو روکیں گے، اگر یہ ہمارے پاس حملے کے لیے مدینہ آئیں گے تو ہم آئندہ کے بعد مکہ سے جو بھی قافلہ روانہ ہوگا اور وہ شام کو جائے گا تو مدینہ سے ہم اس کا بند باندھیں گے اور اس کو شام جانے نہیں دیں گے۔ حضور کے اصحاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ بتا رہی ہے، فیصلہ ہوا کہ مدینہ میں ہم آس پاس میں ایسے شاہراہوں پر جو شاہراہیں شام کی طرف جاتی ہیں مکہ کے ان کافروں کو روک لیں گے، ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم بھی اب ان کے خلاف تدابیر کریں گے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو وہ صلح کر لیں گے جب ان کی معاشی کمزوری ہوگی، جب ان کی چیزیں بکیں گے نہ تو وہ صلح کریں گے، یا پھر اپنے جنگ کے ارادے سے باز آ جائیں گے۔ پہلی تو وجہ یہ لکھی علماء نے۔ دوسرا وجہ یہ لکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا بھی منصوبہ بنایا کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبیلے ہیں ان تمام کے ساتھ امن و امان قائم کیا جائے، تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے مکہ سے پورا گروہ آئے لشکر کا تو مدینہ کے جو اطراف کے جو باہر کی آبادیاں ہیں، جو مضافات کا علاقہ ہے، یہ تمام کا تمام ان کو اندر آنے سے روک دیں۔ ان کو، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گہری بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ ہاں سمجھے، اس کو بطور ہسٹری ایک لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فیصلوں میں، پنچایتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کی طرف میں بھیجنا شروع کیا اور کہا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ، ان کو امن و امان کا ان کو پروانہ جاری کرو، ان کو کہو کہ جو ہے وہ اگر لشکر آ جائے تو تم نے وہیں روکنا ہے تاکہ وہ وہیں سے واپس لوٹ جائے۔ حضور نے چند لشکر تیار کیے، مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کیے، مضافات میں، جیسے فرض کر لیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارا مضافات بحریہ ٹاؤن ہو گیا، یہ کراچی کا آخری ہے، اور اس کے بعد پھر آگے حیدرآباد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو مضافات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجنا شروع کیے لشکر تاکہ یہ مدینہ کے اطراف کو مضبوط کرتے جائیں اور ان کے ساتھ امن و امان والا سلسلہ کر لیں۔ کفار اگر آئیں گے تو پہلے ان سے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس، تو ہو سکتا ہے وہیں سے لوٹ جائیں گے کہ چھوڑ دو ان کو۔ اچھا اب چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب یہ معاملات کفار نے دیکھے کہ ہمارا جو ہے وہ قافلہ روکا جائے گا، اب ہم شام نہیں جا سکتے، اب ہم تجارت نہیں کر سکتے، اور ان کے مٹھی بھر لوگ اس قدر قابض ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کے اطراف میں جو ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں شروع کر دی ہیں، تو اب لڑائیوں کا سلسلہ سب سے پہلے شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر غزوہ اور سرایا، بولیے کیا؟ غزوہ اور سرایا۔ غزوہ اس جنگی لشکر کو کہتے ہیں جس میں جانے کائنات جناب محمد الرسول اللہ خود تشریف لے گئے ہوں، یعنی حضور خود تشریف لے گئے ہوں، بذات خود حضور تشریف لے گئے ہوں، اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ اور سریا اس جنگی لشکر کو بولتے ہیں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قیادت، مطلب اپنی سربراہی میں بھیج دیا ہو، ان کا کوئی سپہ سالار مقرر کر دیا ہو اور کہا ہو کہ تم جا کے لڑو فلاں علاقے پہ، فلاں لوگوں سے لڑو جا کر، تو اس کو سریا کہا جاتا ہے۔ اچھا غزوات کی تعداد جو علماء نے لکھی ہے، وہ ایک علماء کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ 27 غزوات ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 27، یعنی مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی نوبت پیش آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود عملی طور پر میدان جنگ میں اترے اور جنگی جو ہے وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، ان کی تعداد 27 لکھی۔ اچھا امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم سے جو روایت کی ہے اس میں غزوات کی تعداد 19 بتائی۔ کتنی بتائی ہے؟ 19 بتائی، اور جن میں مشہور غزوات یہ بھی ہیں، جنگ بدر بھی ہے، جنگ احد بھی ہے، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ طائف وغیرہ بھی ہیں۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں سریا۔ سرایا جسے کہتے ہیں یہ جمع ہے، یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین نے 47 لکھی۔ کتنی لکھی ہے؟ 47، اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ الغز یہ کہ تقریباً یہ چھوٹے بڑے ملا کر 68 غزوہ و سرایا ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 68۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام محبت سے پھیلا ہے، دین اسلام میں تو کبھی تلوار نہیں اٹھی، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ جہاد کی بات کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولوی جو ہے نا وہ بڑا گرم ہو گیا ہے، مولوی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ گرم باتیں کرتا ہے، جہاد کی باتیں کرتا ہے۔ تو میں ان احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کتنی ہے؟ بولیے 10 سال۔ بولیے کتنی؟ 10 سال میں 68 کو اگر آپ ضرب دیں گے 9 سال میں
اگر 9 سال کا یہ جو عرصہ ہے اس میں تقریباً 68 غزوات اور سرایا پیش آئے ہیں، تو تقریباً اگر ان کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ہر 1.5 مہینے بعد ایک غزوہ یا سرایا بنتا ہے، یعنی ہر 1.5 مہینے بعد ایک جنگ۔ 9 سال کا عرصہ سرایا اور غزوات پیش آتے رہے، کبھی کسی کافر کے خلاف، کبھی کسی مارکے پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی مارکے پر جا رہے ہیں، تو ہر 1.5 مہینے بعد ایک لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کا روانہ، اور اللہ اکبر۔ تو آپ بتائیے کہ 9 سال کا عرصہ حضور کی مدنی زندگی ہے، کیا اس میں امن و امان تھا؟ کیا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یقیناً اٹھائی، حضور کے اصحاب نے اٹھائی۔ تو یہ معلوم کرنا تھا، بتانا تھا امت محمدیہ کو کہ جب تک محبت سے کام چلے، جب تک اخلاق سے کام چلے، جب تک محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ کام چلے، تم نے چلانا ہے۔ لیکن جب تمہارے خلاف سازشیں ہونے لگ جائیں اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کو بھی دیکھ لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھول بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار بھی تھے، یعنی نبی الملاحم، تلوار والے نبی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی صفت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ کی میٹھی زبان کے ذریعے بڑے بڑے کفاروں کے دل پسیج جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تلوار والا نبی بھی ہے، ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو جب سے امت نے جہاد کو بلانا شروع کیا، جب سے ہم نے کہا کہ جہاد کی ثانوی حیثیت ہے، تو یہ بات یاد رکھیے ہم جو ہے وہ اس کی تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت کامل عطا فرمائے، اور جہاد کے اس وسیع ترین مضمون کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ 68 بڑے اور چھوٹے سرایا اور غزوات ملا کر یہ تعداد بنتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس میں مشہور سرایا جو ہے سریہ حمزہ ہے، یعنی حضرت حمزہ کی سربراہی میں لشکر گیا تھا۔ اسی طرح عبیدہ بن الحارث، یہ بھی ایک چھوٹا لشکر تھا جو کفار وغیرہ کے جو ہے وہ خلاف جہاد کے لیے چلا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص، اسی طرح غزوہ ابوا، غزوہ بطوا۔ اچھا یہ تمام غزوات ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے، آخری ہمارا ٹاپک ہے جنگ بدر کا۔ اس کے چند اسباب علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اصحاب کو مخصوص کیا اور ان کو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا، اور ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 لوگ دیے اور کہا کہ تم سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ، اور ایک خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لکھ کر دیا، مہر لگا کر دی، اور کہا کہ اس کو دوران سفر کھول لینا، لفافے کو کھولو گے تو اس میں کچھ باتیں لکھی ہوں گی، اس کو پڑھ لینا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درد تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، یعنی طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک نخلا کا مقام ہے، وہاں پر ٹھہر جاؤ اور قریش کے قافلوں پر نظر رکھو، صورتحال دیکھتے رہو اور ہمیں برابر خبر کرتے رہو۔ اور یہ بڑا خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمن کے عین مرکز کے قیام کی جگہ پر سامنے مکہ ہے اور پیچھے جو ہے وہ طائف ہے، بیچ میں مقام نخلا کا ہے۔ حضور نے کہہ دیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے تم نے، اور دیکھنا ہے کہیں کفار اگر ہمارے مدینہ پر حملہ کی کچھ کوششیں کر رہے ہوں تو تم نے ہمیں آ کر خبر دینی ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ یہ وہاں ٹھہرے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک کہا وہاں تب تک ٹھہرے رہے۔ اچھا ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جو ہے تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ قتل وغیرہ کا معاملہ ہو گیا۔ وہ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، اور حضور نے منع کیا تھا کہ جو بھی تجارتی قافلہ آئے گا وہ شام نہیں بھیجیں گے، ہم اس کو وہیں روک دیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ اونٹوں پر کھجور اور سامان وغیرہ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر خبر دے دیں گے کہ محمد کے اصحاب یہاں موجود ہیں اور وہ تم پر نظر رکھ رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو اگر ان کو ہم قتل کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی بڑھ جائے۔ تو بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے ان کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک تیر چلایا گیا جو کہ جا کے عمر بن الحضرمی کو لگا، اور جیسے اس کو تیر لگا وہیں پر واصل جہنم ہو گیا، اور اس کے بعد جو دیگر لوگ تھے ان کو گرفتار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ اب یہاں سے بہت بڑے غزوات کا سبب تیار ہوا۔ اب کافر کا ہر بچہ
کفار کا ہر بچہ، ہر خاتون گھر میں بیٹھ کر عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگانے لگی. خون کا بدلہ خون سے ہوگا، کہ محمد کے مٹھی بھر اصحاب، ان کی اتنی ضرورت کہ انہوں نے پہلے ہمارا قافلہ روکا، پھر اس کے بعد ہمارے قافلے والوں کو مارا اور ہمارے ایک بندے کو قتل بھی کر دیا، واصل جہنم بھی کر دیا. ان کی یہ مجال، تو لہٰذا اب مکہ کے اندر یہ فضا قائم ہو گئی کہ کسی بھی طریقے سے خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا اور محمد کے اصحاب کو قتل کیا جائے گا. یہ ایک وجہ تھی. علماء لکھتے ہیں عمر بن الحضرمی کا جو قتل تھا، یہ ان کفاران پر یوں سمجھیے کہ ایک ایسا تھا، ایسا ان کے اوپر جو ہے وہ کرنٹ طاری ہوا کہ ان کا ایک بچہ یہ نعرے لگانے لگ گیا کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، اب ہم لڑیں گے. تو یہ ایک بہترین، ایک سب سے بڑا سبب بنا جنگ بدر کا. کس کا؟ جنگ بدر کا. اور یہ بدر ایک کنواں تھا، اور وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کا نام، اس کے مالک کا نام بدر تھا. تو اس بدر مالک کے نام بدر نام ہونے کی وجہ سے اس مقام کو بھی بدر کہا جانے لگا. تو یہاں پر غزوہ بدر پیش آیا، جو کہ انشاءاللہ سیرت کے دیگر دنوں میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو جہاد کے بارے میں سنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شوق شہادت عطا فرمائی. بولیں آمین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہترین انداز میں تبلیغ دین کی صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر پر استقامت عطا فرمائے. اور جہاں پر مسلم امہ کو ہتھیار اٹھانے کی بات آئے، جہاد کی بات آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو اس کی طرف بھی متوجہ فرمائے اور آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل انشاءاللہ سیرت کے دیگر عنوانات پر بات ہوگی. البتہ غزوہ بدر کا جو ہے یہ اس کی جو چند حالات ہیں، چونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل نہیں بلکہ پرسوں نہیں، اس سے اگلے دن بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. چونکہ کل ہمارا ٹاپک ہے تو آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں مکمل ہو سکا، ٹائم مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو کل گزشتہ سے پیوستہ دن میں انشاءاللہ بیان کیے گے. اللہ تبارک ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.